بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 مارچ 2022 کی شام ہو چکی ہے ادھر، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر آپ کے پاس لیٹ نائٹ ہوگی، مطلب رات بہت زیادہ گزر چکی ہوگی۔ اس وقت میں ریویو دے رہا ہوں، اور یاد رکھیں مئی 2021 سے آج تک 1200 سے زائد ویڈیوز ہیں۔ جو بھی خبر میں نے دی ہے کسی عالمی میڈیا یا کسی لوکل میڈیا سے پہلے دی ہے، اور وہ سچی ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کیا ہونے جا رہا ہے، ممکن کیا ہے اور کیا ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے، خان صاحب کو تو کیا مطلب دنیا جہان کی کوئی طاقت کنٹرول نہیں کر سکتی۔ سیدھا سادہ طریقہ تو یہ تھا کہ گورنر راج نافذ کرتے اور ادھر سے اپنے اراکین کو ریکور کرتے اور ان کو کسی محفوظ جگہ پہ ٹکانے لگا دیتے۔ اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو کے چلی جاتی تو پھر 1 بائی 1 ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے اور ان کو پارٹی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتے۔ لیکن بظاہر انہوں نے کہا کہ میں گورنر راج بھی نافذ نہیں کرنے جا رہا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ OIC کانفرنس کے بعد وہ گورنر راج نافذ کریں، کیونکہ ان کو اتنی جلدی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کو ڈبل ڈوز، میں لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں نا، ڈبل ڈوز کے یعنی 2028 تک وزیر اعظم رکھنے کا ارادہ کرنے والے کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈبل ڈوز رکھنا ہے، ڈبل ڈوز دینی ہے۔ تو اس کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں؟ فرض کرو میں سب سے نیچے چلا جاتا ہوں۔ پاکستان میں کنگ میکرز جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہے یہ اپوزیشن اقتدار میں آ جاتی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، تصور کریں کہ 2 مہینے کے بعد جب پیٹرول کی قیمت ہوگی 170-180 روپے لیٹر اور چینی ملے گی 150 روپے کلو، 2 مہینے کی بات میں کر رہا ہوں، اور گھی ملے گا آپ کو 600 روپے کلو، تو پھر کیا عمران خان آپ کو یاد نہیں آئے گا؟ یاد آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پلان یہ کیا وہ، کیونکہ اپوزیشن نے الٹیمیٹلی جانا انتخابات کی طرف ہی ہے۔ یہ اکٹھے مل کے بیٹھ سکتے ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اکٹھے مل کے بیٹھ سکیں۔ اقتدار بانٹنا ان کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہے، یا کسی کو بزنس میں اپنا جو انہوں نے نام نہاد اور گھٹیا بزنس پیسے بنانے کا شروع کیا ہوا ہے، اس میں یہ کسی کو اپنا شراکت دار بنانے پہ بھی تیار نہیں ہو سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی۔ انہوں نے بھی لڑنا ہی لڑنا ہے اور الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ پھر فرض کرو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت لے کے آ جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان تحریک عدم اعتماد والوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا، یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہوگی، جنہوں نے مال بٹورا ہوا ہوگا، جب آج کل راجہ ریاض صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے 18 کروڑ وصول کیا ہے، اور وہ میرے ذرائع بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے 18 کروڑ وصول کیا ہے، تو ان کی تو پیدائشی طور پہ کاروبار یہی ہے کہ 18 کروڑ روپیہ وصول کرو، 10 کروڑ لگاؤ الیکشن پہ، اور اس کے بعد آپ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ 50 کروڑ آپ کماؤ، اور اینڈ پہ 18 یا 20-25 کروڑ لے کے کسی اور پارٹی میں چلے جاؤ۔
تو پھر آپ تصور کریں کہ ہوگا کیا. یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، لیکن میں آپ کی بات کا ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں. اور میرا کہنے کا پھر مقصد ہے، کیا آٹا عام بندے سے لے کے غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی استعمال نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. کیا چینی اور پتی عام بندے سے لے کے مطلب غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی تک ہر بندہ استعمال نہیں کرتا؟ کرتا ہے. کیا دالیں غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی تک استعمال نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. کیا گھی یا کوکنگ آئل یہ غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی تک استعمال نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. تو تینوں چیزوں پہ آپ فلیٹ ڈسکاؤنٹ، اور وہ بھی موجودہ وزیر اعظم سے کیوں نہیں مانگتے کہ جس نے جانا شانا کوئی نہیں ہے، اس نے ان کو ایسی مطلب لگانی ہے کہ وہ اللہ معاف کرے کہ اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ تو آئی داڑھ کے نیچے اب ہیں. اور مجھے تو بنگلور ٹیسٹ یاد آ جاتا ہے جو 1987 میں کھیلا گیا تھا بنگلور میں، جس میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دیتا ہوں. میں بنگلور ٹیسٹ کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، اس لیے تھوڑا سا یاد کرا دیتا ہوں. جس میں آخری اننگز میں عمران خان نے اپنا ٹوٹل بیٹنگ آرڈر ہی چینج کر دیا تھا. 11ویں نمبر پہ آنے والے کھلاڑی کو اس نے اوپنر بھیج دیا تھا، اور 17 رن سے وہ پاکستان وہ ٹیسٹ جیت گیا تھا. تو عمران خان کو آپ عام آدمی نہ سمجھیں، اس کی عزت ویسے ہی دنیا بھر میں نہیں ہے. اس کا سارے کارنامے چھوڑ دیں. اس کا یہ جو 15 مارچ کو اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسلامی فوبیا کے خلاف دن منائیں گے ہر 15 مارچ کو، یہ اس کی آخرت اور یہ دنیا بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، کافی ہوگا. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. یہ 5 چیزیں میں استعمال نہیں کروں گا، میں دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوں، لیکن ہر پاکستانی یہ چیزیں استعمال کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ان کی بات میں کر رہا ہوں. بہرحال میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.